अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 231 से। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से जुल्म व ज़्यादती के लिए ना रोको। और जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ, और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताबो हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी। और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है बैनिंग फ्री स्पीच, यानी कि आज़ादी राय पर पाबंदी लगाना। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच का इख्तियार देता है पाकिस्तान के शहरियों को, लेकिन पैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की पब्लिक स्पीचेस को नशर करने के ऊपर। क्या पैमरा के पास इस तरह का इख्तियार था या नहीं था, यह आज के इस एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पैमरा को पॉलिटिकल विच हंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई सालों से पैमरा की साख मुतासर हो रही है। मज़ीद अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक मौजूद है। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और आप तमाम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स मालूम होने चाहिए ताकि कानून से आपकी नो हाव हो थोड़ी बहुत। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पैमराज रेस्ट्रिक्शन। पैमरा, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पैमरा की पाबंदी ऑन द लाइव टेलीकास्ट ऑफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पब्लिक स्पीचेस। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तकारीर की लाइव टेलीकास्ट के ऊपर पैमरा की पाबंदी। इज़ एन अटैक, ये एक हमला है। इज़ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आइनी हक के ऊपर, टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी राय, जो कि आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो हम कहेंगे कि इमरान खान की तकारीर की लाइव टेलीकास्ट के ऊपर पैमरा की पाबंदी एक हमला है आइनी हक के ऊपर जो कि आज़ादी राय का है। नॉट सेटिस्फाइड विद द बैन, इस पाबंदी से मुतमईन नहीं था पैमरा। द अथॉरिटीज़, हुक्काम ने, आल्सो डिसरप्टेड, उन्होंने मुतासर किया, डिस्टर्ब किया, द लाइव स्ट्रीम ऑफ हिज रीसेंट एड्रेस, उनके हालिया बयान की लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब के ऊपर भी। इवन दो, अगरचा, द फार्मर प्राइम मिनिस्टर, साबका वज़ीर आज़म, इज़ नोन, जाने जाते हैं, फॉर स्लैंडरिंग, डिफेम करने के लिए, बहतान लगाने के लिए, एंड थ्रेटनिंग हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और अपने सियासी हरीफैन को धमकाने के लिए, क्रिटिक्स, नाकदीन को, एंड जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों को, सेंसरिंग हिज वर्ड्स, फिर भी उनके अल्फाज को सेंसर करना, काट छांट करना, इज़ ए ब्रीच ऑफ हिज बेसिक राइट्स, ये उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन है। हैंस, इसलिए, द रेस्ट्रिक्शंस, ये पाबंदियाँ, मस्ट बी इमीडिएटली रिवोक्ड, इनको फौरी तौर पर कैंसल, रिपील, एब्रोगेट, नलीफाई किया जाना चाहिए। इन एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई इट्स डिसीजन, पैमरा ने कोशिश की है अपने फैसले की वजाहत करने की। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर हैज़ एक्यूज मिस्टर खान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर यानी पैमरा ने इल्ज़ाम लगाया है, एक्यूज़ किया है मिस्टर खान को, ऑफ स्प्रेडिंग हेट स्पीच, के वो नफ़रत फैला रहे हैं, एंड लेवलिंग बेसलेस एलिगेशंस, और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट के इदारों के खिलाफ, पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ और एडिशनल सेशन जज के खिलाफ, फॉर द अरेस्ट एंड अलेज्ड कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ हिज चीफ ऑफ स्टाफ, क्योंकि गिरफ्तार किया गया है और टॉर्चर किया जा रहा है उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के ऊपर, इसलिए वो नफ़रत फैला रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं स्टेट के इदारों के ऊपर, पुलिस ऑफिशियल्स और एडिशनल सेशन जज साहिबा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है पैमरा की जानिब से। हाउएवर, ताहम, इट इज़ क्लियर, ये वाज़ेह है, दैट फ्राम इट्स ऑर्डर, के अपने हुक्म से, दैट पैमरा हैज़ इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9, के पैमरा ने आइन के आर्टिकल 9 की वजाहत की है, एलुसिडेट किया है,
which guarantees the right of freedom of speech. آرٹیکل 19 کے بارے میں بتایا گیا ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے کہ آرٹیکل 19 ضمانت دیتا ہے آزادی رائے کی ایز ویل ایز سجسٹ دا سرکمسٹانسز، اور اسی طرح سے ان حالات کی بھی نشاندہی کرتا ہے ان وچ دا رائٹ کین بی ریسٹرکٹڈ، جس میں یہ حق یعنی کہ آزادی رائے کا حق محدود کیا جا سکتا ہے. ان اے مینر اپوز ٹو دا اسپرٹ آف دی آرٹیکل، لیکن یہ وضاحت آرٹیکل کی روح کے خلاف ہے. ان آرڈر ٹو آربیٹریلی سینسر مسٹر خان's ویوز، کہ مسٹر خان کے نظریات کو غیر منصفانہ من مانی طور پر بین کیا جائے. دا بین از ان ایکسیپٹیبل، یہ پابندی ناقابل قبول ہے. ایون دو، اگرچہ the PTI itself attempted to gag a broad spectrum of mainstream and social media. PTI نے خود بھی ریسٹرین کیا تھا، پابندیاں لگائی تھی مین سٹریم اور سوشل میڈیا کے اوپر to silent dissent during its rule، تاکہ اپنے دور حکومت کے دوران اختلاف کو خاموش کرایا جا سکے. Instead of punishing the politician، بجائے اس کے سیاستدانوں کو سزائیں دی جائیں. پیمرا should have directed the channels، پیمرا کو ہدایات جاری کرنے چاہیے تھی چینلز کو ٹو یوز دا ٹائم ڈیلے میکانزم، کہ وہ ٹائم ڈیلے میکانزم کا استعمال کریں ٹو بلاک آؤٹ offensive ٹرمز، جارحانہ ٹرمز کو ختم کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے. اور سمپلی لیفٹ دا میٹر ٹو دا کورٹس، یا پھر اس معاملے کو عدالتوں کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا. دا چارجز، وہ الزامات that have led پیمرا to order TV channels، جس کی وجہ سے پیمرا نے ٹی وی چینلز کو حکم دیا ہے to censor مسٹر خان، کہ وہ مسٹر خان کے اوپر پابندی لگائیں. did not warrant its intervention، یہ اس کی مداخلت کی ضمانت نہیں دیتا. if he has said something unlawful، اگر انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی بات کی تھی، or threatened the state functionaries، یا پھر اسٹیٹ کے اداروں کو، انتظامیہ کو دھمکیاں دی تھی اور جوڈیشل آفیسرز کو، he should be proceeded against according to the law of land، ان کو ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جانی چاہیے تھی، پروسیڈ کیا جانا چاہیے تھا. that the ban on Mr. Khan has come days after ARY's license was cancelled، یہ بین لگایا گیا ہے مسٹر خان کے اوپر جب کئی دنوں کے بعد جب ARY کا لائسنس کینسل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ایئر کیے تھے، آن لائن کیے تھے متنازع بیانات کو جو کہ چیف آف سٹاف شہباز گل کی جانب سے دیے گئے تھے. ان کو پہ بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں عدالت کے اندر. تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ PMLN کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادی حکومت ہے، وہ ناقص روشنی میں ہے. This is not the first time، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے that a popular political leader has been subjected to such restrictions، کہ ایک شہرت یافتہ سیاسی لیڈر کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں. پریویسلی، ماضی میں، we have seen، ہم نے دیکھا، the courts and other authorities، عدالتوں اور دوسرے حکام نے آرڈرز پاس کیے کہ بین کیا جائے، پابندی لگائی جائے سیاستدانوں کے اوپر کہ وہ ٹی وی سکرینز پہ نہ آ سکیں. once they have fallen out with the powers that be، جب ان کے پاورز کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، اختیار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اختلافات ہوئے. 2015 کی اگر ہم بات کریں، ایک کورٹ نے آرڈر دیا کہ MQM کے فاؤنڈر الطاف حسین کے اوپر پابندی لگائی جائے. اسی طرح 2020 میں پیمرا نے ٹی وی چینلز کو روک دیا کہ وہ تقاریر، انٹرویوز یا پھر عوامی خطاب آن لائن نہیں کر سکتے. ایبسکانڈرز مفرور کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہوتے ہیں، اشتہاری مجرم ہوتے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ ٹی وی چینلز پر نہیں دیے جا سکتے. یہ ایک ایسا حکم تھا جو کہ ایم کر رہا تھا PMLN کے لیڈر نواز شریف کو روکنے کے لیے ان کے تقاریر کو نشر ہونے سے. بائی یوزنگ پیمرا ٹو سائلنٹ ڈیسنٹ، پیمرا کو استعمال کرنا تاکہ اختلاف کو خاموش کرایا جا سکے. دا گورنمنٹ ہیز ڈینٹڈ دا فارمرز کریڈیبلٹی، تو حکومت نے ایسا کر کے پیمرا کی ساکھ کو متاثر کیا ہے. اینڈ ٹرن اٹ انٹو اے باڈی، اور اس کو ایک ایسی باڈی میں تبدیل کر دیا ہے، یوز ٹو کنٹرول فری پولیٹیکل اسپیچ، جو کہ استعمال ہوتی ہے تاکہ کنٹرول کیا جا سکے آزاد سیاسی تقاریر کو، ریدر دین ایکٹ ایز اے ریگولیٹر آف ٹی وی چینلز، بجائے اس کے کہ پیمرا ایکٹ کرے ٹی وی چینلز کے ریگولیٹر کے طور پہ. یوزنگ لاز، قوانین کا استعمال کرنا، ٹو کرب پولیٹیکل ڈائسینٹ، سیاسی اختلافات کو سٹاپ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، از اے بیڈ پالیسی، یہ ایک بری پالیسی ہے.
دیز آر دا ٹیکٹکس، یہ حربیں ہیں آف ریپریسو پولیس اسٹیٹ، ایک اپریسو جارحانہ پولیس اسٹیٹ کے، سکیئرڈ آف ڈائسنٹ جو کہ اختلاف سے ڈرتی ہو، دا فریکوینٹ ریزورٹ ٹو سچ ٹیکٹکس، بارہا اس طرح کے حربے اپنانا، ہیز نیور ورک، ماضی میں بھی اس طرح کے حربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بٹ اٹ ہیز ہرٹ ڈیموکریسی، لیکن اس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، دیٹ تھرائیوز جو کہ پنپتی ہے، آن دا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فری اسپیچ، آزادی رائے اور آزاد تقریر کی بنیاد کے اوپر جو جمہوریت پنپتی ہے، اس طرح کے بین جمہوریت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس طرح سے فریڈم آف سپیچ کو بین نہیں کیا جا سکتا پیمرا کی جانب سے، لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر سے پیمرا کو پولیٹیکل وچ ہنٹ کے لیے اور پولیٹیکل اپریشن کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو دوسرا ایڈیٹوریل ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے کراچی کا NA 245 ہے، اس کے اندر وکٹری حاصل کی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے، اگرچہ کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم رہا ہے، تھن رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو 29,000 ووٹس ملے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ تھے جن کو 16,000 ووٹ ملے ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی آئی ہے، اور یہاں پہ آتھر کا کہنا ہے کہ یہ ایک ورینگ ڈیولپمنٹ ہے، پتہ نہیں ان کو یہ پریشان کن کیوں لگ رہی ہے، شاید مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ جو کراچی کا الیکٹورل ڈائنامکس ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جی شیڈیولڈ ہیں نیشنل اسمبلی کے بائی پول الیکشن سپٹمبر 25 کو، اس میں یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی پرفارم کرتی ہے۔ آج کے یہ دونوں ایڈیٹوریلز آپ خود سے بھی اسٹڈی کیجئے گا، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سمپل اوپینین ہے، ایک فارمر سپریم کورٹ کے جسٹس تھے فیصل عرب، ان کی جانب سے سپریم کورٹ ججز پروسیس آف اپوائنٹمنٹ، بہت ہی سمپل لینگویجز میں لکھا گیا ہے یہ والا اوپینین، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو بھی آپ آج جا کے اسٹڈی کریں، بہت مزیدار ہے، مزہ آئے گا آپ کو یہ اسٹڈی کرنے کا، آپ کو پروسیس پتہ چلے گا کہ جو میڈیا میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے کنٹریری ہیں اوریجنل اپوائنٹمنٹ کے پروسیجر سے۔ اس کو بھی میں آج اگر مجھے وقت ملا تو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔